بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ دل کی کیفیت بدل چکی تھی، ظلمت کے بادل چھٹ گئے تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت گھر کے اندر ہی چھپے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو چکا ہے، تو آپ باہر نکلے اور حضرت عمر سے عرض کیا: عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا فرماتے سنا تھا: یا الہی، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اور دیکھیں، آج اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول بھی فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب سے کہنے لگے: مجھے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ منقول ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی دار ارقم کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت حضور کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت عمر کے آنے کی خبر سنی تو فرمایا: عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، لیکن اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کر کے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت عمر دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا: عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ بات سنتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں، تو پھر ہم اپنے دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی تو حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں: جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور ظلم و زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ ایک روز حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ شریف تشریف لے گئے تو آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق، بائیں جانب حضرت حمزہ، سامنے سیدنا علی المرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت عمر فاروق چل رہے تھے۔ حضور ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ میں پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اپنے ماموں عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں عمر بن خطاب ہوں۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا تو آپ نے اس سے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے آپ پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ آپ وہاں سے نکلے اور قریش کے ایک دوسرے سردار کے گھر گئے اور اسے بھی اپنے اسلام قبول کرنے کے متعلق بتایا۔ اس نے بھی اپنے گھر کا دروازہ آپ پر بند کر دیا اور کہنے لگا تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ آپ نے اس سے کہا تم کیسے ہو؟ تم دوسرے مسلمانوں پر تشدد کرتے ہو، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو، اور میں تمہیں اپنے اسلام قبول کرنے کے متعلق بتاتا ہوں، لیکن تم مجھ پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہو اور مجھے کچھ نہیں کہتے۔ وہ بولا تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا مسلمان ہونا سب پر ظاہر ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ وہ بولا پھر تم خانہ کعبہ چلے جاؤ اور صحن کعبہ میں فلاں شخص کو بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف میں چلے گئے اور اس شخص کا پتہ معلوم کرنے لگے جس کے بارے اس سردار نے بتایا تھا۔ آپ نے اس شخص سے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے اعلان کیا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے اعلان کیا آپ پر چاروں جانب سے مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا اور آپ کو زد و کوب کرنے لگے۔ اسی موقع پر آپ کا ماموں ابو جہل آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم اسے مار رہے ہیں۔ ابو جہل نے لوگوں کو آپ سے دور کیا اور کہنے لگا میں نے اسے پناہ دی ہے۔ مشرکین نے جب ابو جہل کی بات سنی تو آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے تیری پناہ واپس کرتا ہوں۔ آپ کی بات سن کر مشرکین مکہ ایک مرتبہ پھر آپ پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت نبوی کے دوسرے برس اسلام قبول کیا۔ آپ سے قبل ایمان لانے والے مردوں کی تعداد 40 اور عورتوں کی تعداد 11 بتائی جاتی ہے، یعنی آپ سے پہلے 51 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد دین اسلام دن رات ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد دین اسلام نے جو کامیابیاں سمیٹی ان کی مثال نہیں ملتی۔ دعا ہے رب العالمین آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ دین اسلام سے وابستہ رہتے ہوئے اس کے سنہری اصولوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔